دیں انہیں مائک. وہ کہہ رہی ہے میری بات سنی کوئی نہیں, اور جو میرے ساتھ آئی تھی اس کی سن لی ہے. نہیں ضروری ساروں کی ہے. آپ کے ساتھ میں فون پہ اصل میں اتنی بات کر چکا ہوں. میں کہا میں تو آپ کو منع کیا تھا نہ آئے, لیکن شاید اس کے لیے آئی ہیں آپ. کیا نام ہے بیٹے کا؟ سائمہ. اور آپ کا؟ ہما. جی ہما فرمائے. سر میرا آلریڈی ساری سٹوری تو میں آپ کو سنا چکی ہوں پہلے بھی, لیکن میرا جو میجر ایشو تھا وہ تو ریزالو ہو گیا بائی لیٹرل سرجری سے. آلموسٹ 11 منتھس ہو جانے ہیں میرے اس میرے سے بات کب ہوئی تھی؟ سر میرے آپ کی مجھ سے بات 2022 میں ہوئی تھی. سرجری سے پہلے ہوئی تھی بعد میں؟ پہلے ہوئی تھی. پہلے ہوئی تھی جی. اور آپ کا مسئلہ تو بچپن سے چل رہا تھا؟ سنس 14 ایئرز اولڈ. 14 سال کی ایج سے شروع ہوا. اور اس کا ڈاکٹری علاج تو پہلے بھی ہو چکا تھا؟ نہیں سر, پہلے ایز سچ نہیں کروایا, جیسے ہومیوپیتھک ٹائپ کا اس طرح کا کروایا تھا. کوئی بھی علاج کر رہے تھے نا؟ جی. ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہی ہوگا, ایلوپیتھی میں بھی دکھایا ہوگا نا سارا. جی. وہ تو 22 میں جب آپ 24 ایئرس کتنے ایج کے پہنچ گئی ہیں آپ؟ سر اب تو 30. ہاں جی 30 تک پہنچ گئی. وہ جب آخر میں ڈاکٹروں نے آخر میں کہی جب سرجری ہوگی یا سرجری کر لیں, ایک نیا طریقہ علاج آ گیا نا. پچھلے جو بھی علاج تھے, اب آپ کی میرے سے بات ہوئی یا آپ نے ویڈیو دیکھی یا آپ نے سورہ رحمان کے بارے میں سنا, آپ کو وہ بتا دیا گیا. آپ کی اس کے بعد کامیاب سرجری ہوگی, جو بہت سے لوگوں کی ہو. اس کام کے لیے میں نہیں بول رہا پر ڈائگنوسس, وہ سرجری کامیاب ہوتی نہیں ہے, اللہ نے کامیاب کر دی. یہ بڑی باریکی کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے, کہتا ہے جب یہ پھنسے ہوتے ہیں اور یہ چیخ رہے ہوتے ہیں, ایسے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ بس کل کا تو کرتا, آج ہی کر, ابھی کر, اور جب ہم انہیں اس میں سے نکال دیتے ہیں اس سچویشن سے, تو یہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن تو ہم نے جیت ہی جانا تھا. کہیے ایہو جی بھی ہوں نے ساڈی گل ہوئی سی, ٹھیک ہے. اور دنیاوی خداؤں کو دیکھ لو, انہوں پہلے 12 بجے تک کیا کتنا گل ہوئی بھی, ہوں ذرا کرو نا گل, ٹھیک ہے. اور جب مجھے انہوں نے کیا ہونے کا بھائی سی گل کرنے لگیا, میں اپنی فیس بک پہ لگایا, میں کہا لو جی فرشتے آ گئے تو میں سونا. میرے تو گھر والوں نے مجھے اتنا مارا, بیگم 5 گھنٹے میں جگا کے سونے نہیں دیا اس نے 5 بجے صبح تک. یہ آپ نے کیا فیس بک پہ لکھ کے لگا دیا, یہ فیس بک لگا دیا, فرشتیاں نے ووٹ پانا, جیت رہے ہیں اسی, اتنے بھی جیت گئے, اتنے بھی جیتے. میں کہا ٹھیک ہے جیتو, گل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. صبح بیچاری کو برا حال, ٹھیک ہے. وہ دنیاوی خداؤں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے پہلے دنداں دے پسینے کٹاتے, انہوں نے کہا پتر گل کرو. اجے بھی اج کل کہہ رہے ہیں کہ کیڑی گل ہوئی, روز نمی گل ہوندی ہے. وہ کہنے وہ کل دی گل سی, آج دی گل کرو, ٹھیک. وہ خدا کہتا ہے کہ جب انہیں جلدی چھڑا دیتا ہوں, پھر یہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں وہ آپریشن بہت اچھا ہوا تھا. دعا پہلے کی تھی ہم نے, سورہ رحمان بھی سنی تھی, لیکن آپریشن ہمارا کامیاب ہو گیا. تو بہتری آ گئی, دعا کی, آپریشن میں بھی اللہ نے بہتری کر دی, ٹھیک ہے. اللہ نے شفا دے دی, بہتری آ گئی, اور آپ کا کافی مسئلہ حل ہو گیا. اب کیا بات تھی جو آپ کی ضد تھی, آپ فون بھی کرائی جا رہی تھی ہاسپٹل سے مجھے کہ میں نے آنا ہے آنا ہے آنا ہے. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ بیٹا آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال چلیں میں نے بلا لیا آپ کو کسی وجہ سے. بتائیں. سر میرا جو نی گیپ ہے نا وہ 3 انچز ابھی رہتا ہے, لائک 2.5 انچز رہتا ہے. یہ ڈاکٹروں والی باتیں نا میرے سے کرو نا. مسئلہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں سر؟ یہی ہے کہ نی گیپ ریموو نہیں ہوا اس کا, مطلب کاسمیٹک ایشوز جو ہے نا وہ ابھی بھی اسٹل ہیں. کاسمیٹک سرجری کاسمیٹک سرجن کے پاس جا کر نہیں سر, کاسمیٹک ایشوز جو ہیں میرے, لائک بیٹا یہ ڈاکٹری زبان ہے نا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ آپ اپنے پاؤں پہ چل رہے ہو نا. اس سچویشن سے آپ کتنے % بہتر ہو؟ سر آلموسٹ 40 to 50%. 50% آپ کو چینج آ گئی, جو ڈاکٹری میں پچھلے 16 سال کے علاج میں تو آپ کے کسی بھی علاج میں نہیں تھی. اب آپ نے دعا کی, اور دعا پہ آپ قائم نہیں رہے, آپ نے سرجری کروائی. سرجری کروائی تو سرجری والے جتنا کہتے سیدنا, اب اصل میں آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی. بہت بڑے پیغمبر تھے, 1000 سال عمر تھی ان کی, سیدنا زکریا علیہ السلام, ٹھیک ہے. انہی کے ساتھ ان کے بیٹے تھے, وہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھے. اتنی بوڑھی عمر میں ان کی والدہ کے یہاں ہوئے تھے. کہ کون تھے ان کے بیٹے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. ہاں, مجھے امید تھی کہ آپ دونوں نے ماشاءاللہ چادر وادر کی ہوئی ہے, نمازیں اور تہجدیں پڑھتی ہو تو آپ کو پتا ہوگا. تو حضرت یحییٰ تھے,
ان کی کیا چیز مشہور ہے؟ ایک کام انہوں نے دنیا میں کیا جو 2-3 لوگ ہی ان جتنا کر سکے. یا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا وہ کام اتنا, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی زیادہ کر دیا. یہ 3 بندوں کا جو ہے نا وہ کام بہت زیادہ ہے. وہ کیا خصوصی کام ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا؟ روتے رہتے تھے, پیدائش سے ہی روتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور بہت چھوٹی عمر میں وہ شہید ہو گئے تھے. آئی تھنک ہی واز ہارڈلی 25 اور سمتھنگ. اور اللہ نے ان کا نام کہا تھا کہ یہ نام کسی اور کا نہیں ہے. جب وہ آئے تھے خاص بچہ تھا نا اللہ کا, وہ بھی حضرت عیسیٰ کے کنٹمپرری ہیں وہ, ٹھیک, ساتھی بھی ہیں. بیپٹائز جو کرنا کہتے ہیں نا, پانی میں کھڑے رہتے تھے, لوگوں کو اس سے پاک کرتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجتے, حضرت عیسیٰ ان کے پاس بھیجتے تھے کئی لوگوں کو. وہ پانی میں کھڑے رہتے تھے. عجیب دور تھا. لیکن بہرحال بادشاہ کے, میں اس دور کے بادشاہ صاحب نے بھی پروٹوکول دیا. بادشاہ صاحب کسی بات پہ ناراض ہوئے تو انہوں نے ان کو شہید کرنے کا دونوں باپ بیٹے کو آرڈر جاری کیا. وہ آرام سے بیٹھے رہے, بادشاہ نے شہید کروا دیا. زکریا علیہ السلام اٹھ کے بھاگ پڑے. ان کے پیچھے وہ جلاد یا فوجیں گئیں. آگے ایک درخت تھا, ٹھیک, تو انہوں نے کہا درخت میں اللہ کا نبی ہوں زکریا, مجھے پناہ دے دے. 1000 سال نبی ہیں, لیکن اس جگہ پہ آ کے, یہ ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے نا. میں انہیں کرائٹیریا آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ سچویشن ہوتی ہے. تو درخت نے انہیں پناہ دے دی. اب جو پیچھے وہ بندے بھاگتے آئے وہ پریشان کہ یار یہاں پہ بندہ تھا, گیا کدھر ہے؟ ان کی چادر کا ذرا سا کونا باہر رہ گیا کپڑے کا. اور اللہ کریم کہتے ہیں کہ شیطان نے ان لوگوں کو دکھا دیا. انہیں پتہ چل گیا کہ یار جو بھی سین ہے پتہ نہیں کیا چکر ہے, لیکن اگر کپڑا اندر ہے تو ہو سکتا ہے بندر پتہ نہیں کیسے درخت کے اندر چلا گیا, یا یہ درخت کہیں وہی بندہ ہے, اللہ جانے کیا تھا. تو انہوں نے آرا لے کے انہیں چیرنا شروع کر دیا درخت کو. وہ جب گردن کے قریب آرا پہنچا تو زکریا علیہ السلام اللہ سے شاید دعا کرنے لگے, یا جو بھی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے بچا. تو کہا گیا کہ اب نہیں کچھ بولنا, اب یہ جو میری مخلوق ہے, جو میرا درخت ہے, اس بیچارے کی جو سکت تھی تم نے اس سے پناہ مانگی, اس نے تمہیں دے دی, اب اس کو چھوٹا نہ کرو, اب جان تو دینی ہے. ٹھیک ہے, جتنا وہ پروٹیکٹ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے, تم نے پہلے کیوں نہ ہماری پناہ مانگی. ٹھیک, تو ڈاکٹری نے آپریشن نے 50% تو کر دیا نا امپروو. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ سر میری ایک ٹانگ جس کا پہلے آپریٹ ہوا تھا نا, اس میں وہ مجھے تنگ کرتی ہے ابھی. میں نے آپ کو آج فون پہ اس کا جواب دیا تھا. وہ تو آپ نے کرنا, وہ میں نے کانٹیکٹ بھی کر لیا ادھر سے, جو میں نے کہا ہے وہ تو نیکسٹ ویکینڈ میں چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ابھی میں نے اسٹارٹ کرنی ہے کل سے انشاءاللہ 7 days والی ریمیڈی دوبارہ, اور میں انشاءاللہ 7 days کرنے کے بعد اس کے ریزلٹس دیکھوں گی, اور پھر ہو سکتا ہے میں اس کو 1 week کا گیپ دے کے کروں, یا پھر میں آپ سے ڈسکس کر لوں ایک دفعہ. نہیں, ایک بار یہ ہفتہ کافی ہے. آپ پہلے ہی ایسے کیوں سوچ رہے ہو؟ سر اس لیے کہ جتنا آپ کو کیونکہ وہ مجھے یہ confidence ہے نا, لگتا ہے کہ بونس کا ایشو ہے تو اتنی جلدی کیسے سیدھی ہوں گی, بس میرے مائنڈ میں یہ خوف سا بیٹھا ہوا. آپ خدا کو جانتی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اور عقل اسے پہچان نہیں سکتی, اس کو ماپ نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اتنی زیادہ تسبیحات, وظائف اور ڈگریاں ہم پاس کر لیتے ہیں تھیوری میں, قرآن کریم جی میں نے اتنے سپارے پاس کر لیے ہیں, اتنے ہلاک میں نے تسبیحاں کر لی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی تو پھنسے ہوتے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بیٹا وہ راول پنڈی میں ایک بہت بڑا اسپتال ہے, آپ نے وہاں سے اپوائنٹمنٹ بھی لے لی ہے نا, فون بھی ہو گیا, اور سورہ رحمان ہم کل شروع کریں گے. سر وہ آج تو میں نے آنا تھا ادھر, میری بات ہی شام کو ہوئی آپ سے, تو پھر میں نے یہی سوچا ایک بار تو ہو سکتی تھی نا ڈوز, لیکن وہاں تو اپوائنٹمنٹ بھی بک ہو گئی نا, اور آپ شروع بھی کر لیں گی, اور وہ کچھ کر بھی دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا ٹیسٹ تھا آپ کا. ٹھیک, آپ چونکہ عقل سے جو کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک, میں اسے نگیٹ نہیں کر رہا, میرے پاس تو وہی علم, میں نے خود ڈاکٹری کی ہوئی ہے نا, چونکہ آپ کا ایمان اسی پہ ہے اور آپ اس کو اپروچ کر رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر وداؤٹ اینی فی, اسی کنسلٹیشن کے لوگ ہزاروں لاکھوں لیتے ہیں, بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو فون پہ کہہ دیا, جس میں میرے باقی ساتھی ڈاکٹر جو ہیں ان میں سے کسی کا حق مارا, جو شاہ جی یہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا کہ پیسے تیری تنخواہ جو کٹے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی مطلب ہے
یہ جو تم اپنی طرف سے فی سبیل اللہ کر رہے ہو نا, وہ کہتے ہیں یہ تو ظالماں نو چھڑانا پہ, ٹھیک ہے, تو پھر چھڑائی جا, کیونکہ چور کا ساتھی چور ہوتا ہے, جو چور کی ضمانت دے گا وہ ساتھ پکڑا جائے گا, ٹھیک. تو بہرحال وہ میں نے آپ کو دونوں چیزیں راستے دکھائی تھی, ٹھیک. خیر ہے, وہ آپ کرائیں, فزیو کرائیں, مسلز ڈیولپ ہو جائیں, اللہ خیر کرے گا, کیونکہ آپ کی عقل کے مطابق اس میں تو ٹائم لگنا ہے, مسلز ڈیولپ ہوں گے, تو بالکل وہی طریقہ کار ہے نا, بیسٹ پلیس میں نے آپ کو بتایا, ایز اے ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر دیا, بجائے اس کے کہ میں اپنے پاس یا کسی ادھر کے ڈاکٹر کے پاس چکر لگواتا رہتا جو آپ لگا رہی ہیں اتنے سالوں سے. دوسری رہ گئی یہ دعا, تو کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگ کر کے اپنے آپ کو اس کے آگے پیش ہو جانا, اس کی رحمانیت کو پکارنا. جس نے یہ مسل اور ہڈیاں پہلی بار بنائی تھی نا, وہ ساری دوبارہ بنا سکتا ہے, لیکن اس کی آیتیں کچھ اسی قسم کی ہیں کہ یہ پوری کٹی ہوئی ٹانگ بھی میں پوری کی پوری دوبارہ جوڑ کے یا نئی بھی بنا سکتا ہوں, اسی وقت دوبارہ ظاہر ہو جائے. لیکن یہ پھر جتنا کہ ڈرتے ہیں نا, یہ اتنا بھی نہیں ڈریں گے. ڈرنا اس سے نہیں ہے, ہم بے خوف ہو کے نا آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کرتے ہیں نا, وہ دیکھ لیں گے یار یہ ہوتا ہے, دیکھی جائے گی. وہ پھر اپنی اولاد اپنے سامنے جب بھگتے نظر آتی ہے تو یہ یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے بھی کسی کی بیٹی ایسے نہیں چاہیے, ہم نے بھی کسی کی ٹانگیں توڑوا دی تھی. وہ کھیل پھر بیٹا چلنا ہوتا ہے, وہ اللہ تو چھوڑ رہا ہوتا ہے, بندہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے تو سمجھایا تھا آپ کو بات, یہاں تو آپ ماسک لگا کے پھر بیٹھ گئی اور سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو میں کیمرے اور یہ سارا میڈیکل ایتھکس میں تو ہمیں ایک دوسرے کا, ہم نے تو ہر پیشنٹ کی پرائیویسی رکھنی ہوتی ہے نا, روحانیت کی بھی یہی ہے. لیکن میں تو نہ میڈیکل ایتھکس, یہاں میڈیکل تو کر نہیں رہا, روحانیت کا بھی دعوے دار نہیں. میری روحانیت مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ ساروں میں روح ہے تو ساروں میں روحانیت, میرا تو کوئی خاص دعویٰ نہیں ہے. ہاں علاج کر رہا ہوں, تو آپ چونکہ میرے پاس چل کے آئی ہیں اور ریپڈ ریزلٹس بھی چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیسے ہیں, وہ میرے طریقہ کار ہے, اس میں اس کیمرے کے تھرو آپ کا کیسے پھر بھلا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میرا رب جانتا ہے, وہ مجھے ہر ایک کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے گا, ڈوب کے دعا کرو ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہ نہ سوچو کہ 7 دن بعد نہ ہوا تو پھر 7 دن کروں گی, نہیں, اس کے آگے ایسے پیش ہو وہ ایک بار میں سارا کچھ ٹھیک ہو. یہ تمہاری عقل کی باتیں نا, سمجھتے ہیں اتنے % سینٹی میٹر یہ ہے اور وہ ہے, ٹھیک, وہ اس میں سے نکال دیتا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ فرانس سے بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 7 دن بعد MRI کیا, انہوں نے پریشان ہو کے کہا کہ وہ دوسرا ٹیومر پتہ نہیں کہاں گیا, ٹھیک ہے. وہ 7 دن میں اگر ٹیومر غائب ہو سکتا ہے جو دوبارہ آیا تھا, کیونکہ اس کو جب پتا چلا کہ یار آپریشن کرا کے بھی پھنس گئے ہوں, تو پھر جب جو اللہ وہ یاد آیا, وہاں جب اس کے سامنے زیرو ہو کے گرا نا, اپنی سارے وسائل استعمال کرنے کے بعد, دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, اس وقت خدا یاد آیا. جب خدا یاد آیا اور بس ایک وہی در نظر آیا, تو اس من در میں جا کے جب یہ گڑ گڑایا ہے, وہ تو کریم ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, ٹھیک. اس کے بعد پھر ذرا تھوڑا سا عقل باقی تھی, علم باقی تھا, ٹھیک ہے. پھر تھوڑی سی کہیں کچی لگی تو ادھر آیا, یہاں سے جا کے اب کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نا مینوں اگے دسو باقیوں نو کیویں فٹافٹ ٹھیک کرنا. 25 سال سے فرانس میں, 14 سال سے فرانس میں, ٹھیک ہے. ان تک تینوں ماڈرن ہاؤ ڈو یو ڈو, انجوائے ہونا چاہیے سی, بندے کا پتر بنیا, پنجابی چ گل کر لیں. میں کہا 24 سال نہیں سچ ہوتے ہی ہوئے, نہیں تھے کو 14 گھنٹے, جی سر ہمیں 17-18 ہو گئے, جی میں کہتے کعبے جا کے رہتے جگہ پہ ہے نا, تو ایڈی فیض یافتہ ہستی نے گھر رکھی ہے, بھی بڑا دھیان کرنا پڑنا دونوں پاس, ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کرو, دعا کرو جیسے میں نے کہا, اس کے آگے پیش ہو, اللہ خیر کرے گا. اپنی غلطی یاد آئی ہے,
وہ جب 14 سال کی عمر میں اچانک خبر ملی تھی، اس دن کے 1-2 دن پیچھے جاؤ، ٹھیک ہے، تو کچھ یاد آئے گا. وہاں سے جب شرمندگی بنے گی، یو ٹرن آ جائے گا. نئی نئی جوانی آتی ہے نا، بندے کو علم آتا ہے، نئی نئی جوانی آتی ہے، اچانک بندہ کہتا ہے نہیں میں خود ہی، اچانک آپ اپنے ہونے کا اعلان کرتے ہیں. یہ 14-15 سال سے لے کے آن ورڈ یہ بڑے خطرناک سال ہوتے ہیں. اس وقت جنہوں نے آپ کی پیمپر چینج کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کو قلم پکڑنا سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا ایسے ڈاٹ، ایسے اسٹریٹ لائن ایسے لگانی ہے، انہیں جب بندہ کہتا ہے نا آپ کو کیا پتا ہے، تو پھر بیٹا لگ پتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی دادا دادی بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے شدید سردیوں میں، کئی بار آپ کی امی دوسرے بچے کی پریگننسی میں تھیں، آپ کو گودی میں لے کے ساری رات اپنی نیند کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چارپائی پہ ادھر کو گئے تو ٹھا، ادھر بھی گئے تو ٹھا، وہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں شدید سردی میں جا کے آپ کی پٹھی دھونے کے لیے، ہم جیسوں کی ٹیمپر چینج کرنے کے لیے ویٹ ٹیشو سے ہونا آئے نے، پانی گرم کرنا کسی لکڑی کی آگ پہ، اور پھر آپ کو تو کر کرا کے صاف بستر پہ کر دینا، خود اور ٹھنڈے پانی نے پھر ہاتھ دھو کے تے آپ آ کے پھر نال پی جانا اس گلے بسترے تے. انہاں نوں جدوں بندہ کہندا نا کہ آپ کو کیا پتا آپ نے کیا دیا ہے، بیٹا ہو ہی جاتی ہے، کام شروع ہو جاتی ہے. یہ جو نئی تعلیم ہوتی ہے نا، ایویں نہیں کسی نے کہا تھا کہ ہم ایسی ساری کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. باپ استاد کو بھی کہتے ہیں، جس نے ایک حرف بھی سکھایا وہ بھی استاد ہوتا ہے. کتابیں یہ لازمی نہیں ہوتی، یہ والی کتابیں کئی بار بندے کی اپنی بھی ایویں خام کا اندر رجسٹر بنائے ہوتے ہیں، پھر امی سے پڑھ لیا ہوتا ہے، ننیال جاؤ تو وہاں سے ایک کتاب پڑھ آتے ہیں، ددیال آؤ تو ادھر ایک کتاباں پڑھ لیتے ہیں. کئی اپنے امی ابو سے بھی زیادہ سگے آنٹی انکل مل جاتے ہیں، وہ کتابیں بھی قابل ضبطی ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کے امی ابو تو آپ سے پیار نہیں کرتے، صحیح تربیت نہیں کر رہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے لیے یہ نہیں سوچا انہوں نے تو کرنا چاہیے تھا. یہ کئی طریقے کی ہوتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا مزید اس کو الیبوریٹ کر دوں؟ کافی ہے، سمجھ آئی ہے؟ جب شرمندگی بن گئی تو توبہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہ سارا محلہ میں کہاں سے اکٹھا کروں جن کے سامنے بندہ اتنا کرتا ہے؟ تو اینیا بندے کے سامنے تو روٹی کو آتی ہے شرمندگی. سمجھ گئی ہے؟ این جی گئی ہوا ہے چکر ہی، اتنے میں 100 بندہ اکٹھا کرا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ